بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التحکیم کیا مطلب ہے اس کا؟ حکیم بنانے کے بیان میں ہے حکیم بنانے کے بیان میں حکم دو. حکیم ہے نا، یہ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں کسی بندے کو پہلے قاضی بنا رہے تھے کسی کو، ٹھیک ہے، اب حکیم بنا رہے ہے بھائی. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پہلے ہم کسی کو قاضی بنا رہے تھے، اب کسی کو حکیم بنا رہے ہیں، یعنی ڈاکٹر بنا رہے ہیں. پھر کیا ہے؟ پنچ بنانا. پنچ ہے؟ نہیں یار قدوری پڑھی آپ لوگوں نے، کم از کم باپ کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس میں ہے کیا. حاکم بنانا جی، یعنی وزیر اعظم بنانے کے بیان میں. ہاں اور ہاں بھائی پہلے مطالعہ کیا کرتے نا تو آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آتی. آپ سنتے نا قول فیصل پڑھتے ہیں نا، آپ لوگوں کا اس کا مطلب مطالعہ نہیں ہے. قول فیصل یہ ہے، پڑھا ہے کہیں آپ لوگوں؟ کسی نے بھی نہیں پڑھا. فیصل بنانا کسی کو، فیصل بنانا، فیصل مطلب فیصل حیات نہیں بنانا، ٹھیک ہے، بلکہ فیصل کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو فیصلہ کرنے والا بنانا. ٹھیک ہے، احمد کی اور ابراہیم کی لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یار ہم نا نیک محمد کو فیصل مقرر کر دیتے ہیں، حاکم مقرر کر دیتے ہیں، تحکیم مقرر کر دیتے ہیں، ہم آپس میں تحکیم کر لیتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا. ٹھیک، تو دونوں جس بندے پہ راضی ہوتے ہیں، کسی بندے پہ راضی ہوتے ہیں، اس باپ کو باب التحکیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ راضی نہیں ہوگا تو ایک کتاب التحکیم میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، چلو بھائی. حکم رجلا لیحکم بینہما. حکم رجلا، حکم یحکم تحکیم سے ہے، ٹھیک ہے. حکم رجلا، دو بندوں نے کسی ایک آدمی کو حاکم بنایا. لیحکم بینہما، تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحکیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فحکم ببینۃ او اقرار او نقول. اس نے فیصلہ کیا. کیسے فیصلہ؟ کتنی چیزوں سے ہوتا ہے؟ 3 چیزوں سے ہوتا ہے نا، یا تو اقرار سے ہوتا ہے، یا انکار سے ہوتا ہے، یا پھر گواہ سے ہوتا ہے. تو فحکم بینہما، اس نے فیصلہ کیا. فحکم ببینۃ، اس نے بینہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا. او اقرار، یا اقرار کے ذریعے سے فیصلہ کیا کہ میں اس کا کفیل ہوں، اقرار کر لیا. میں اس کا محیل ہوں، اقرار کر لیا. او نقول، یا انکار کیا. تو اس سے اس کا محاکمہ درست ہے. ٹھیک ہے، آگے کہہ رہے ہیں فی غیر حد و قبض، حد اور قبض کے علاوہ میں فیصلہ چلے گا. حد اور قبض میں کے علاوہ فیصلہ چلے گا. کیوں؟ حد اور قبض کا مطلب حدود و قصاص. وجہ بتاؤ بھائی، حدود و قصاص میں کیوں محاکمہ نہیں ہو سکتا؟ شبہ کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے. شبہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اس نے چوری کی ہے، یہ 2 بندے گواہ ہیں، اس کے خلاف
وہ گواہی دے رہے ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ کاٹو، اس میں کیا شبہ ہے؟ قاضی ہونا چاہیے، لیکن تحکیم کیوں نہیں بھائی؟ ہم نے ایک بندے کو بنایا ہوا اپنے پورے علاقے کے ہمارے جو امام صاحب ہیں، یا جو بھی ایسا مسئلہ ہوگا ہم امام صاحب کے پاس جائیں گے، جو سزا وہ دیں گے چلے گی۔ لال مسجد میں کیس ہوا تھا نا، لال مسجد میں، تو لوگوں کے پاس مفتی عبدالعزیز صاحب کے پاس لوگ فیصلے لے کے آ رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ لوگ کون سے فیصلے کر رہے تھے؟ حدود و قصاص کے علاوہ کے فیصلے کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ حدود و قصاص کے فیصلے نہیں کر رہے تھے، سمجھ رہے ہو؟ تو حدود و قصاص کے فیصلے کیوں نہیں ہوں گے؟ مفتی ہے نا، مفتی عبدالعزیز صاحب مفتی ہیں نا، بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی عبداللہ صاحب کے بیٹے اتنے بڑے آدمی کے۔ ہاں تھوڑا سوچو، دماغ پہ زور دو، کوئی وجہ ہے، حاشیہ پڑھو، دیکھو، ذہن لڑاؤ بھائی، جلدی کرو۔ جو سب سے پہلے ذہن لڑائے گا اس کو 50 روپے کا انعام ملے گا۔ چلو ویسے لے لے۔ وہ آپ نے آج بہت اچھی رائے دی تھی گروپ میں۔ اچھا، آپ بھی گروپ میں ہیں؟ میں تو آپ سے بہت سنیا، 4 سال آپ صحیح، میں گروپ میں نہیں ہو رہا ہے۔ جی انشاءاللہ کل کریں گے۔ ہاں جی، حاشیہ چھوڑو، حاشیہ پڑھ لو، مجھے وجہ بتاؤ، جیتے گا کون؟ 50 روپے جیتے گا؟ ڈینجر سوال نہیں، بہت آسان سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ غیر قاضی کڑاکے نکالتا ہے، اس وجہ سے، یہ وجہ ہے، یہ بات ہے۔ ہاں بھائی، مسئلہ بتاؤ 50 روپے جیتو۔ دماغ استعمال کرو نہ مڑا، 10 تک گروں گا۔ 9 8 ادنا ہے، غلط جواب 7 غلط 5 4 3 2 چلو جی، بس کرو۔ تحکیم جو ہے نا، تحکیم وہ لوگوں کی رائے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کی رائے میں، لوگوں کی رائے اس چیز میں مانی جاتی ہے جس میں ان کو ولایت ہوتی ہے۔ کفالت میں بھی ولایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے معاملات میں بھی ولایت ہوتی ہے، خرید و فروخت میں، بیع میں، صرف میں، مضاربت میں، مشارکت میں، سب میں اپنے اوپر اختیار ہوتا ہے، اپنے اوپر ولایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حدود و قصاص کے اندر کسی کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ قاضی کے نہیں، اس کے بچے بہت رو رہے ہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹو، ہو سکتا ہے ایسے؟ فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ حدود و قصاص میں کسی کو اپنے نفس پہ ولایت نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ چلے جی، آپ کو کہ حد اور قوت جہاں آتے نا، اس کا جی وجہ پوچھتے ہیں، اگلی دفعہ شرح سے نکال کے رکھیں گے تاکہ 50 روپے جیتے۔ چلو جی، فی غیر حد و قوت و دیت علی العاقلہ، اور دیت علی العاقلہ کے حوالے سے تحکیم میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ اس میں یہ جو حاکم ہے اس کی ولایت نہیں ہوتی ہے، صحیح ہے؟ صح لو صلح المحکم قاضیا، کسی شخص کو حکم بنانا صحیح ہے۔ لو صلح المحکم قاضیا، اگر محکم قاضی بننے کا اہل ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو، جہاں وہ قاضی بننے کا اہل ہے، اس کو حاکم بنانا بھی درست ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان دونوں نے قاضی تو بنا دیا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں نے مجھے حاکم بنا دیا، تو وَلِكُلِّ الْمُحَكَّمَيْنِ، یہ اور یہ، ان دونوں کو اختیار ہے کہ یرجع قبل حکمہ،
میرے فیصلہ کرنے سے پہلے کہتے جی ہم نے آپ سے فیصلہ نہیں کرنا، ہم نے سمجھا تھا آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، ہم نے دیکھا آپ تو بیوقوف ترین آدمی ہیں، آپ کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ مجھے حج میں نا ایک جج ملا، کراچی کے صوبہ سندھ کا ایک بہت بڑا جج ملا، حج میں میرے ساتھ تھا۔ اتنے بے وقوف ترین لوگ، اتنے کوئی بے وقوف ترین لوگ کہ کیا سمجھ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ شرعی مسئلے کی بات نہیں، عام مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ نہ بیٹھنے کا طریقہ، نہ کھڑے ہونے کا طریقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ، کوئی سلیقہ ہی نہیں۔ جج ہیں، 21 گریڈ کے جج ہیں، 5-6 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، بے وقوف ترین، بے وقوف، ایسے لوگ جج بنے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے مسئلے کیا سمجھیں گے؟ وہ چھوٹا سا ایک مسئلہ جو ادھر ادھر خیمے میں بات ہوئی، 2-3 لوگ میرے پاس پوچھنے آئے، وہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا۔ اور ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آپ چپ ہو جائے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اوپر سے بدتمیزی کریں، وہ سب غلط سمجھے ہو، ہاں صحیح سے نہیں پوچھتا، نہیں آپ غلط سمجھیں، آپ غلط سمجھا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ، میں نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے حج کی کتابیں کتنی پڑھی؟ نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ کیوں بھائی؟ یعنی ایک نارمل سینس کی، تو ایسے آپ نے کسی کو قاضی بنا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا یار یہ تو بیوقوف آدمی ہے، ہم نے دیکھا تھا سمجھدار، ٹوپی پہنی، پگڑی پہنی ہوئی، بہت اچھا آدمی ہے، بیوقوف ترین آدمی، چھوڑو، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ الْمُحَكَّمَيْنِ أَن يَرْجِعَ قَبْلَ حُكْمِهِ، لیکن اگر اس نے حکم لگا دیا تو اس کے بعد فیصلے، فَإِنْ حَكَمَ لَزِمَهُمَا، اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو بھگتو، ٹھیک، اب بھگتو، مار کھاؤ، صحیح ہے۔ آپ دونوں نے فیصلہ مجھ سے کروایا، مجھ سے کروانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھ سے کروانے کے بعد یہ ہوا، آپ نے سوچا یار یہ جو فیصلہ ہے نا یار، یہ ہم نا قاضی کے پاس جائیں گے، تو اب قاضی کو آپ جو جا کے بتائیں گے ہم نے پہلے فیصلہ کرا، ہمیں پسند نہیں آیا، کہتا ہے وَأَمْضِيَ الْقَاضِي حَكَمَهُ، قاضی اس کے فیصلے کو جاری رکھے گا، ان وافق مذہبہ، اگر وہ اس کے مذہب کے موافق ہے، ٹھیک ہے۔ قادیانی کو فیصلہ کر کے آ جاتے ہیں، ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا، آج سے ہم مسلمان ہیں، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے، ہم سب شیعہ ہیں، آج سے مسلمان ہیں۔ ان وافق مذہبہ، اگر اس کے مذہب کی موافق ہوگا تو جائز، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ، لیکن اگر اس کے مذہب کے موافق نہیں ہے تو وہ باطل ہے۔ قاضی امضی القاضی، قاضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حاکم تو آپ دونوں نے مجھے حکم بنایا تھا نا، فیصل بنایا تھا کہ ہمارا فیصلہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے فیصلہ دیا شیعہ مذہب کے مطابق، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ بچائے، ٹھیک ہے، تو اہل سنت والا قاضی اس فیصلے کو جاری نہیں رکھے گا۔ بہت سے دلائل ہیں اس کے اوپر، بڑے مزے کے دلائل ہیں۔ چلو جی، وَبَطَلَ حُكْمَهُ لِأَبَوَيْهِ، دیکھو قاضی جو فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ فیصلہ اگر اس کے ماں باپ کے حق میں ہو تو باطل ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کے حق میں ہو تو باطل ہو جاتا ہے۔ ایسی اگر کسی لوگوں نے حکم بنایا کسی بندے کو تو اس کا فیصلہ بھی باطل ہو جائے گا اپنوں کے حق میں۔ وَبَطَلَ حُكْمَهُ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ، بیٹے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، کا حکم القاضی، جیسے کہ قاضی کا حکم اپنے بچوں کے لیے باطل ہو جاتا ہے۔ بخلاف حکمہ علیہم، لیکن اگر ان کے خلاف ہے تو پھر باطل نہیں ہوگا۔ وجہ صاف ہے، اس میں کوئی وجہ بتانے کی ضرورت۔ آگے چلے، مسائل شتہ، مسائل شتہ یعنی مسائل چھتہ، کیا مطلب مسائل شتہ کا؟ جو اس کا مطلب بتائے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، بتاؤ بھائی، مسائل شتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قاضی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے، اس کو مسائل شتہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ہاں بھائی، مسائل شتہ کا مطلب ہے متفرق مسائل۔ کتاب القضاء کے بعد کچھ متفرق مسائل
جیسے ہر باب کے بعد کچھ مسائل ہوتے ہیں جو مصنف کے دماغ میں آتے ہیں، اس کو باب المتفرقات بھی کہتے ہیں، باب التفرعات بھی کہتے ہیں، مسائل شتہ بھی کہتے ہیں. لیکن مسائل شتہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے بکھرے ہوئے مسائل، یعنی ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا نہیں ہے. پچھلے مسئلے میں ایک اصول تھا، اس مسئلے میں دوسرا اصول، اگلے مسئلے میں تیسرا اصول. ٹھیک ہے، اس کو مسائل شتہ کہتے ہیں. یہ عنوان ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پہلے قدوری پڑھی، قدوری میں بھی مسائل شتہ کے ابواب آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، عنوان کم از کم ذہن میں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے. میں تھوڑی میٹھی میٹھی سی بےزتی کر دیتا ہوں تاکہ بےزتی انسان کو یاد رہتی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ بھی یاد رہتا ہے. بےزتی تو نہیں ہوتی ہے، آپس میں ہم لوگوں کو کیا بےزتی ہوتی ہے، بےزتی خراب ہوتی ہے بس اور کیا. اچھا، یہ 17 مسئلے ہیں جی. 17 میں سے 7 ہم آج پڑھیں گے، بقیہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 17 مسئلے. دیکھو یار، ایک گھر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے سین ہے، اس کے آگے گیٹ لگا ہوا ہے، یہ گھر بنا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ذو علف کہتے ہیں، اوپر والا، اس کو نیچے والا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اوپر والا اور یہ نیچے والا. بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، اوپر والا گھر کسی اور کا ہے، نیچے والا گھر کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کچے گھر ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو کچے گھر ہونے کی وجہ سے نا دیوار جو ہے نا وہ ایسی پتلی نہیں ہوتی تھی، موٹی موٹی دیوار ہوتی تھی. تو اگر دیوار کچی مٹی کی بنی ہے، کچے بلاک کی بنی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم درمیان میں سوراخ نکالیں گے تو اوپر سے چھت گرنے کا خطرہ ہے نا. ٹھیک، آج کل تو لینٹر ڈلتا ہے، تو لینٹر ڈلنے سے وہ جگہ مضبوط ہو جاتی ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں ولا یتیدو مطلب سوراخ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یا کیل نہیں گاڑے گا. اچھا، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے کیل تو ہوتے نہیں تھے نا، پہلے تو ایک ہی سریا گاڑتے تھے، اس میں سارا سامان ڈالتے تھے. لیکن کیا تھا، وہ سریا جو ہے وہ گاڑتے تھے، اس کی دیوار کمزور ہوتی تھی، بارش ہوتی تھی، اس سے نقصان. صحیح ہے. ولا یتیدو ذو سفل فیہ، ذو سفل یعنی نیچے والا جو ہے وہ گھر کے اندر سوراخ نہیں کرے گا، کیل نہیں گاڑے گا، روشن دان نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے، نیچے والا. ٹھیک ہے، ولا ينقب قوتن، اور روشن دان نہیں بنائے گا. قوتن روشن دان کو کہتے ہیں، یا قوتن یا قوتن. ٹھیک ہے، کاف کے ضمہ کے ساتھ صحیح ہے، قوا بھی صحیح ہے، لیکن قوا ہمارے اردو کے قوے سے مشابہ ہو جائے گا، قوا کو. ٹھیک ہے، ولا ينقب قوتن، اور روشن دان نہیں بنائے گا. بلا رضائی ذی العلو، اوپر والے کی اجازت کے بغیر، کہ اوپر والے کے گھر کی گرنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. سمجھو یار، میں اس مسئلے کو لے کر 2 دن پریشان رہا ہوں. زائغہ کی 2 قسمیں، مستقیلہ اور زائغہ مستدیرہ. زائغہ مستطیلہ اور زائغہ مستدیرہ. زائغہ کہتے ہیں گلی کو. ٹھیک ہے، آج کل اس کو گلی کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے لیے اصل لفظ کوچا استعمال ہوتا ہے. کوچا، ایسی گلی جو کہ انٹر ریلیٹڈ ہو. انٹر ریلیٹڈ کا مطلب ہے کہ ایسی گلی جس میں گلیاں کھلتی ہیں، اس کو کوچا کہتے ہیں. کہتے ہیں مدینے کے گلی کوچوں میں گلی کوچے. تو کوچا جو لفظ ہے نا وہ گلی سے تھوڑا سا آگے کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، گلی ایک ہوتی ہے، کوچا وہ گلی ہوتی ہے جس میں کافی ساری گلیاں کھل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، تو زائغہ اس کوچے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو گلی ہی سمجھ لو. ٹھیک ہے، کوچے کو چھوڑو. ٹھیک ہے، مستطیلہ کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. یہ لمبی گلی ہے، یہ ہے زائغہ مستطیلہ. ٹھیک ہے، زائغہ مستطیلہ. اس زائغہ مستطیلہ کے اندر ایک گلی کھل رہی ہے،
ایک گلی یہ کھل رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ گھر بنے ہوئے ہیں. میں یہ جو بنا رہا ہوں میں لائنیں بنا سکتا تھا، لیکن لائنوں سے مجھے اشکال ہو رہا تھا، مسئلہ واضح نہیں ہوتا. 2 دن میں کتاب لے کے بیٹھا رہا ہوں، استادوں سے پوچھا سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ گھر بنے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ گھر ہو گئے، یہ گھر ہو گئے، یہ گلی اس میں کھل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے، یہ گلی آگے سے بند ہے. ٹھیک ہے بھائی، بلڈر اتنی محنت سے گھر بناتے ہیں، ہم نے فری میں بنا دیے ہے بھائی. یہ گھر ہیں، یہ سب گھر ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں نا گھر، صحیح. یا پوری پوری چھتیں بناؤ، ان کی چھتوں کے بغیر مان لو. یہ کیا ہے، زائغہ مستطیلہ، ٹھیک ہے. زائغہ مستطیلہ یہ ہے، اس میں ایک دوسری زائغہ کھل رہی ہے جو کہ نافذہ ہے. نافذہ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، نافذہ کا کیا مطلب ہے؟ زائغہ نافذہ کا کیا مطلب ہوا؟ تصویر میں دیکھ کے بتاؤ. گلی جو کہ کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو زائغہ نافذہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک زائغہ غیر نافذہ جو آگے سے بند ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی؟ زائغہ نافذہ، زائغہ غیر نافذہ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے چھوڑو نا، میں نے کس کی 2 قسمیں بنائی ہیں؟ زائغہ مستطیلہ کی 2 قسمیں. دیکھو، زائغہ ہے، زائغہ کی 2 قسمیں، مستطیلہ اور مستدیرہ، ٹھیک ہے. مستطیلہ یہ ہوگی، نافذہ بھی ہوتی ہے، غیر نافذہ بھی ہوتی ہے. مستطیلہ لمبی ہے نا، یہ سیدھی ہے. اور مستدیرہ کسے کہتے ہیں؟ مستدیرہ دائرے سے ہے. دائرے کا مطلب کیا ہے؟ لمبا، گول. دیکھو یہ سیدھی گلی ہے، یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ کوئی بہت بڑے سیٹھ صاحب کا گھر ہے، چلو فری میں گھر بنا دیا، ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک، اس کے سامنے ایک دوسری گلی ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ابھی آپ بولو کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، صحیح ہے؟ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ یہ سارے گھر بنا رہا ہوں، گھر سارے خراب ہو گئے یار. بیٹھو، جلدی بیٹھو یار. یہ سب گھر ہیں بھائی. ایسا نہ ہو آپ سمجھو یہ کسی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، مجھے راستے سے ملے. یہ کیا ہے؟ یہ جو زائغہ ہے یہ کیا ہے؟ مستدیرہ، ٹھیک ہے. زائغہ مستدیرہ ہے، ٹھیک. یہ زائغہ مستطیلہ، ٹھیک. اور یہ زائغہ مستدیرہ. لیکن مستطیلہ ایسے بھی ہوتی ہے، ایسے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو یہ مستطیلہ ہے، اس کے ساتھ یہ زائغہ مستدیرہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے. زائغہ اس وقت بنتی ہے جب دونوں طرف گھر ہوں، اس لیے میں نے دونوں طرف گھر بنائے ہیں. گلی کب بنتی ہے؟ جب سامنے گھر ہو، سامنے گراؤنڈ ہو تو گلی نہیں ہوتی، وہ سڑک ہوتی ہے. جیسے آپ کی مسجد کے سامنے گھر نہیں ہے تو وہ گلی نہیں ہے، وہ سڑک ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس کے سامنے گھر ہوتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ زائغہ، گلی بنتی ہے، ٹھیک ہے. یہ گلی ہے، ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، ٹھیک. یہ کیا ہے؟ مستطیلہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ مستدیرہ ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو بات اتنی سی ہے کہ یہ زائغہ مستطیلہ جب غیر نافذہ ہے تو یہ جو گھر ہے نا، یہ والا گھر دروازہ کہاں کھولے گا؟ یہاں کھولے گا، یہاں کھولے گا، یہاں کھولے گا، یہاں کھولے گا، یہاں کھولیں گے نا، سامنے کھولیں گے.
تو یہ والا گھر ہے نا وہ اس گلی میں دروازہ نہیں کھول سکتا. ٹھیک ہے, اس گلی میں دروازہ نہیں کھول سکتا. یہ مسئلہ سمجھا ہے. لیکن جب ذائقہ مستدیرہ ہو تو یہ والا بندہ یہاں بھی دروازہ کھول سکتا ہے, یہاں بھی دروازہ کھول سکتا ہے. یہ گلی ٹیڑھی ہے نا, یہ گلی ٹیڑھی ہے. انجینئر میرے جیسا ہوگا تو گلی ٹیڑھی ہوگی نا. سو یہ گلی یہاں پر لمبی ہو رہی ہے. ایسے گلیاں پہلے ہوا کرتی تھی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اگر اللہ آپ کو لے کے جائے, مدینہ شریف کا نقشہ اگر آپ کو کہیں سے ملے نا, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا, وہاں میوزیم کے اندر نقشے وغیرہ ملتے ہیں, تو جو مدینہ شریف کا نقشہ ہے صحابہ کرام کے گھر ہیں, بیوت الصحابہ کے نام سے الیاس عبدالغنی کی کتاب ہے. میں نے تو اس پہ تحقیق کے زمانہ ہو گیا, تو الیاس عبدالغنی صاحب کی کتاب ہے, اس میں گھروں کے پورے نقشے وغیرہ بنے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے مدینہ میوزیم میں پورے مدینے کا نقشہ بنایا, کافی چیزیں اس میں. تو اس میں پرانی گلیاں ہیں وہ ایسی ہوا کرتی تھی. کچھ سیدھی گلیاں ہوتی تھی اور کچھ گلیاں ایسی ہوتی تھی کہ درمیان میں یہاں پر پنچایت بیٹھتی ہے, یہاں پر پنچایت بیٹھتی ہے, یہاں پر پنچایت بیٹھتی ہے, لوگ مل کے آرام کرتے ہیں دوپہر میں. یہاں پر مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو بٹھاتے ہیں, چارپائیاں بچھاتے تھے. پہلے لوگ باعث ہوتے تھے نا, آپ لوگ باہر کبھی سوئے ہو, لوگ باعث ہوتے تھے نا, تو ان کے پاس گلیوں میں کافی جگہ ہوتی تھی, تو ایسی مستدیر گلیاں بنا دیتے تھے تاکہ خواتین یہاں پر سو جائیں, مرد جو ہے وہ سامنے سو جائیں گے. گرمی ہوتی تھی, لوگ باہر تو نہیں سوتے, اندر تو نہیں سوتے تھے نا رات کے وقت. تو دیکھو بھائی, یہ ذائقہ یعنی گلی مستدیر ہے اور یہ گلی مستطیل ہے. جب غیر نافذ ہے تو یہ والا یہاں پر دروازہ نہیں کھول سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ والا یہاں دروازہ نہیں کھول سکتا اور یہ والا یہاں دروازہ کھول سکتا ہے. کیوں کھول سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر حق شفا اس پوری گلی والوں کو ہوتا ہے. اس گلی والوں کو حق شفا ہوتا ہے کیونکہ مستدیر کے اندر کھلی جگہ ہوتی ہے اور مستطیل کے اندر کھلی جگہ نہیں ہوتی, لہذا وہ حق شفا بھی ایک ہی کو ہوتا ہے, زیادہ کو نہیں ہوتا. چلو جی, اتنی سی بات تھی. آپ لوگ کہو گے اتنی سب کے لیے آپ نے پہاڑ کھودا. ذائقۃ مستطیلۃ تنشعب عنہا مثلھا غیر نافذۃ. دیکھو, ذائقۃ مستطیلۃ, گلی جو کہ مستطیل ہے, لمبی ہے. تنشعب عنہا, پھوٹ رہی ہے اس کے اندر سے دوسری گلی, پھوٹ رہی ہے اس میں سے دوسری گلی. کون سی؟ غیر نافذۃ, جو کہ آگے سے بند ہے. ادھر دیکھو بھائی, آگے سے بند ہے. صحیح ہے. لا یفتحی اہل الاولی فیہ بابا, اہل الاولی یعنی پہلے گلی والا اس گلی میں دروازہ نہیں کھول سکتا. صحیح ہے, بات واضح ہے, سمجھ میں آ گئی. اس لیے نہیں کھول سکتا کہ اگر یہ اپنا گھر چھوڑے گا نا, ٹھیک ہے, بیچے گا, تو یہ والا شخص دعویٰ نہیں کر سکتا حق شفا کا. مطلب یہ ہوا کہ اس کا ہمسایہ نہیں ہے, اس کی گلی الگ ہے, اس کی گلی الگ ہے, لہذا اس کے پاس حق نہیں ہے اس گلی میں دروازہ کھولنے کا. ٹھیک ہے, حق شفا ہوتا تو پھر دروازہ کھولتا. حق شفا نہیں ہے تو دروازہ کھولنے کا حق بھی نہیں. بخلاف المستدیرہ, لیکن اگر گلی مستدیر ہے, گلی مستدیر ہے تو اس میں کھول سکتا ہے. اور ایک تو وجہ یہ ہے, اصلی وجہ یہ ہے کہ اس طرح دروازہ کھولنے سے یہ گلی والے تنگ ہوں گے, کیونکہ اس گلی میں اس کا حق نہیں, اس کا اس گلی میں حق ہے. لیکن مستدیرہ کے اندر چونکہ جگہ بڑی ہوتی ہے, جگہ بڑی ہونے کی وجہ سے کسی کا حق ختم نہیں ہوتا, اور حق شفا والا مسئلہ بھی ہے. بخلاف المستدیرہ, ہاں مستدیرہ میں اس کے خلاف ہے کہ اس کے اندر دوسرا لے سکتے ہیں. آگے دیکھو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, اور آپ کو کہ یہ مسئلے کیوں لکھے ہیں, نہیں لکھنے صحیح تھے, ہمیں پتہ ہے. ادعا دارن فی ید رجل, جی بھائی جان یار آپ کیوں ہر وقت پورے پاکستان کی چابیاں رکھتے ہیں؟ مدرسے کے ناظرین صاحب ماشاء اللہ. چلو جی, ادعا دارن فی ید رجل, اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس جو گھر ہے, انہ وہبہ لہ, اس نے انہ وہبہ لہ, کہ اس نے یہ والا گھر جو ہے نا مجھے ہدیہ کر دیا تھا. صحیح ہے, مجھے ہدیہ کر دیا تھا. فی وقت قضا 10 تاریخ کو,
سمجھ رہے ہو؟ اے بھائی سمجھ رہے ہو؟ یہ گھر 10 تاریخ کو مجھے ہدیہ کر دیا تھا. فسئل البینہ، گواہ لے کے آؤ. کیوں نیک محمد بھائی گواہ دو. فقال جحدنیہا، میں اس سے لینے گیا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں کوئی ہدیہ تمہیں نہیں کرتا، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے. میں 10 تاریخ کو اس نے مجھے ہدیہ کیا، میں 10 تاریخ کو لینے گیا، اس نے کہا بھاگ جاؤ. جحدنیہا، اس نے انکار کر دیا. جب اس نے انکار کیا تو میں نے کہا یار میں نے تو وعدہ کیا ہوا میں گھر ہوگا تو میں شادی کروں گا، اب دو مجھے گھر. چنانچہ اس نے مجھے گھر بھیج دیا. فاشتریتھا، میں نے اس سے خرید لیا. وبرہنہ علی الشراء، اور 2 گواہ بھی پیش کر دیے کہ یہ دیکھو یہ 2 گواہ ہیں. وہ دونوں گواہ ہیں ہاں اس نے 8 تاریخ کو گھر خریدا تھا. اس نے دعویٰ کیا کہ 10 تاریخ کو آپ نے گھر مجھے بیچ دیا تھا. ٹھیک ہے، 10 تاریخ کو گھر بیچ دیا تھا. اب 10 تاریخ کو آپ لینے کے لیے گئے، اس نے نہیں دیا، اس نے انکار کر دیا کہ بھئی اس نے مجھے دیا نہیں تو میں نے اس سے خرید لیا. ٹھیک ہے، خریدنے کے گواہ موجود ہے. گواہ ہاں جی عبدالسمیع آ جاؤ، بھائی ابراہیم آ جاؤ، گواہی دو. 10 تاریخ کو گھر لیا تھا، ہاں 8 تاریخ کو لیا تھا. صحیح ہے، کیا ہے چھوٹا سا نقطہ ہے. فاشتریتھا کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا تھا. وبرہنہ علی الشراء قبل الوقت الذی یدعی فیہ الہبہ، دعویٰ کیا تھا 10 تاریخ کا اور گواہ پیش ہوئے 8 تاریخ کی خریداری کے. سمجھ میں آ گئی؟ آپ بھی کہو گے یہ کیا لکھ دیا، اب نہیں لکھنا چاہیے تھا ایسے. تو لا تقبل، گواہ قبول نہیں ہوں گے. وبعدہ، لیکن اگر انہوں نے کہا نہیں 10 تاریخ کے بعد خرید لیا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں، تو تقبل، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی. ہاں دعویٰ کیا تھا 10 تاریخ کا ہبہ کا، پھر کہا نہیں چلو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس سے خرید لیا تھا. ٹھیک ہے، اس صورت کا مسئلہ ہے. صحیح ہے بھائی، آگے چلیں. اسی طرح کا ایک نمونے والا مسئلہ ہے. من قال علی آخر، اس نے احمد نے اس سے کہا کیا، اشتریت منی ھذا الاما، تو نے مجھ سے یہ باندھی خرید لی تھی، تو نے مجھ سے. چلو احمد تو چھوڑو یار، آپ لوگوں کو گندے خیال آئیں گے. کیا کریں یار، ایسے نام ہونے چاہیے نا جس سے آپ کو مسئلہ ذہن میں رہے. دیکھو زید نے عمر پر دعویٰ کیا تو نے یہ باندھی مجھے بیچ دی تھی. ٹھیک ہے، تو نے یہ باندھی مجھ پر بیچ دی تھی. عمر کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں بیچی. صحیح ہے، اشتریت منی ھذا الاما، زید کہتے ہیں تو نے یہ باندھی مجھے بیچ دی تھی، اور عمر جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. جب عمر انکار کر رہے ہیں تو للبائع، اب بائع کون ہے؟ مشتری زید ہے اور عمر بائع ہے. ٹھیک ہے، تو للبائع، اب عمر کو اختیار ہے للبائع ان یطأھا، کہ اس سے صحبت کر سکتا ہے. ان ترک الخصومہ، اگر یہ زید خصومت چھوڑ دیتا ہے، یہ دعویٰ پیش کرتا ہے، اس کے اوپر دلائل پیش کرتا ہے، گواہ پیش کرتا ہے، تو بات آگے کی بڑھ گئی. نہیں، بائع، زید مشتری ہے، زید مشتری ہے، اور مشتری نے دعویٰ کیا یہ باندھی تم مجھے بیچ چکے، دیتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بیچی تمہیں، میں نے تمہیں بیچی نہیں ہے. فانکر البائع، بائع نے انکار کر دیا. جب بائع نے انکار کر دیا تو اب بائع کو اختیار ہے. اب بطور مثال اس نے بیچ دی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے وہ سودا فسخ کر رہا ہے، فسخ کر رکھے معاملہ اس کا الگ ہو جائے. صحیح ہے بھائی، چلیں آگے. اگر خصومت ہوئی تو پھر تو وضع نہیں کر سکتا. خصومت نہیں ہے، ان طرح کا خصومہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار نہیں تنازع، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، مجھے بھی پسند نہیں تھی، انگور کھٹے. سمجھ رہے بھائی؟ یہ نہیں، یہ باندھی کی بات ہے، یہ تو باندھی کی بات ہے. بطور مثال باندھی کو آپ چھوڑ دو یہاں پر. میں ابراہیم کے پاس جاتا ہوں، ابراہیم سے کہتا ہوں یار یہ تو نے اپنی گاڑی مجھے بیچ دی تھی، تو نے بیچی نہیں، ابھی دیتا کیوں نہیں ہے؟ گاڑی جب بیچ دیے تو دیتا کیوں نہیں؟ کہتا میں نے نہیں بیچی. میں نے اس کو کہا بھائی تم نے گاڑی مجھے بیچ دی تھی، دیتے کیوں نہیں ہو؟
اس نے مجھے بیچی ہے، گاڑی بیچی ہوئی ہے، ابھی اس کے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، میں لینے گیا، یا تو نے گاڑی مجھے بیچ دی تھی دو؟ کہتے میں نے کوئی نہیں بیچی، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ میں کہتا جاؤ مجھے بھی پسند نہیں تیری گاڑی، مجھے بھی پسند نہیں، میں بھی پیسے نہیں دوں گا، جاؤ۔ کہتا جاؤ۔ اب یہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ بطور مثال سودا ہوا تھا تو بے فسخ ہو گئی، بے فسخ ہو گئی، اور میں اس فسخ کے بے پہ راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں خصومت ترک نہیں کرتا، نہ بھائی میرے پاس گواہ بھی ہیں، ڈاکومنٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تم نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، یہ سب ہے، اب یہ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جب تک قاضی کے پاس نہیں جائیں گے۔ چلے بھائی، من اقر بقبض 10 یہ کہتے ہیں یار میں نے 10 روپے قبضہ کر لی، 10 درہم میں نے قبضہ کر لیے، ٹھیک ہے، قبضہ ہو گیا۔ قبضہ ہونے کے بعد ثم ادعا انہا ضیوف، پھر یہ اس نے دعویٰ کیا یا وہ تو کھوٹے تھے، ٹھیک ہے، تو صدق مع یمین، تو اس کا اقرار کیا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی یمین کے ساتھ۔ کیوں یمین کے ساتھ؟ اس لیے کہ میں نے دیے تھے تو میں دعویٰ کر رہا ہوں ایک طرح کا کہ میں نے صحیح سکے دیے تھے، اور دعوے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد تو اس کے اوپر بینہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بینہ دیتا ہے تب تو صحیح ہے، اگر میں گواہ دیتا ہوں تب میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ امام ظفر کہتے ہیں نہیں، دیکھو پہلے اس نے 10 درہم کا اقرار کیا، جب 10 درہم کا اقرار کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ 10 درہم اس نے وصول کر لیے، اب اس سے تناقض کر رہا ہے، الٹا کر رہا ہے، تو اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ امام ظفر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو درہم جو ہیں وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، کھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، کھرے بھی ہو سکتے ہیں، لہذا اس نے اقرار تو کیا تھا درہم کا، نفس درہم کا کیا تھا، اس کی تفصیل ہے کھوٹا ہو کھرا ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ ومن قال لآخر، نیا تبلیغ سے آیا، احمد بھائی تبلیغ سے آیا اور سمیع اللہ کے پاس آیا کہ سمیع اللہ بھائی آپ کا دماغ حاضر نہیں ہے آج نا آپ کہیں اور سے گھوم کے آئے، لگتا ہے کوئی آنکھ بٹکا کر لیا آپ نے۔ تو من قال لآخر، اس نے کہا کہ سمیع اللہ بھائی کلاس میں آ جاؤ، لک علیہ 1000 درہم، میں نے تمہیں 1000 درہم دینے ہیں، لک علیہ تیرے مجھ پر ہیں، 1000 درہم 1000 درہم۔ تو سمیع اللہ بھائی تو نشے میں تھے، یار یہ مل جائے نا بڑا مزہ آ جائے، ہائے ہائے ہائے، شادی ہوگی نا کمال ہو جائے۔ کہتا یار جاؤ چھوڑو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں مار رہے ہو تم نئے نئی تبلیغ سے، اس لیے تمہیں جوش رہا، کچھ بھی نہیں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ فردہ اس نے رد کر دیا، سمیع اللہ بھائی نے رد کر دیا، رد کیا، رد کرنے کے بعد یار فری میں 1000 روپیہ مل رہا تھا یار، چلو اس کا میں موبائل دلوا دیتا میڈم کو، ٹھیک ہے۔ ثم صدقوا، پھر کہتے ہاں دیے تھے فلاں شیء علیہ، اس کے ذمہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے ذمہ کچھ نہیں۔ یہ ہمارے 6 مسئلے میں انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔